لیکن اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ مرکز 2 باب اس کی 10 آیت۔ ابن آدم وہ نام ہے جسے یسوع نے خود کے لیے کہا تھا۔ بیت شبا کے ساتھ سو جانے کے بعد داؤد نے شاید زبور نمبر 32 لکھا تھا، اور وہ اوریا کی بیوی تھی۔ داؤد نے اوریا کو جنگ میں مرنے کے لیے بھیجا۔ داؤد نے بیت شبا سے شادی کی۔ تھوڑی دیر کے لیے اس نے خدا سے معافی نہیں مانگی، جس کے نتیجے میں وہ بہت ناخوش تھا۔ تب اس نے خدا سے کہا کہ اسے افسوس ہے، اور خدا نے اسے معاف کر دیا۔ داؤد پھر خوش ہوا۔ مسیحیوں کے پاس اپنے گناہوں پر پچھتاوے کے لیے ایک خاص لفظ ہے جسے ہم توبہ کہتے ہیں۔ توبہ کے کچھ زبور ہیں، جو کہ زبور نمبر 6، زبور نمبر 38، زبور نمبر 51، زبور نمبر 102، زبور نمبر 130 اور زبور نمبر 143 ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 2، یہاں داؤد نے خدا کی نافرمانی کے لیے 3 مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں۔ پہلا خطا، یا ایسا نہیں کرنا جو بائبل ہمیں بتانے کے لیے کہتی ہے، اس سے خدا کو تکلیف پہنچتی ہے۔ دوسرا گناہ، یا وہ کرنا جو ہم کرنا چاہتے ہیں اکثر ہم خود کو نہیں روک سکتے، اس سے خدا اور ہمیں تکلیف پہنچتی ہے۔ تیسرا بدکاری، جس کا مطلب ہے کہ ایسے کام کرنا جس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہو، یہ خدا اور ہمارے لیے بھی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ان 3 الفاظ میں وہ تمام طریقے شامل ہیں جن سے ہم خدا کی نافرمانی کرتے ہیں۔ نافرمانی کا مطلب ہے نہ ماننا۔ واقعی داؤد کے 3 الفاظ ایک ہی چیز کے معنی ہیں، خدا کی نافرمانی کرنا۔ ہم مسیحی عام طور پر اسے گناہ کے الفاظ کے طور پر پکارتے ہیں۔ اس کے بعد داؤد نے 3 مختلف الفاظ استعمال کیے جو خدا ہمارے لیے کرتا ہے۔ پہلا ہے بخشنا، خدا ہمارے گناہ بخشتا ہے، وہ یسوع کو دیتا ہے جو اسے ہمیشہ کے لیے اٹھا لے جاتا ہے۔ دوسرا الفاظ ہے ڈھانکنا، خدا ہمارے گناہ ڈھانکتا ہے، وہ ہمیں ایسا کرنے کی سزا نہیں دیتا۔ تیسرا ہے حساب میں نہ لانا، خدا ہمارے گناہ حساب میں نہیں لاتا، وہ ہمیں اس کے بدلے جہنم میں جانے سے بچاتا ہے۔ خدا ہمیں معاف کرتا ہے کیونکہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے یسوع کو ہمارے لیے مرنے کے لیے زمین پر بھیجا، اور ہمارے لیے مرا بھی۔ خدا نے ہمیں سزا دینے کی بجائے یسوع کو سزا دی۔ سزا کا مطلب ہے کسی کو تکلیف دینا، کیونکہ اس نے قواعد توڑ دیے۔ اس طرح خدا ہمارے گناہ کا احاطہ کرتا ہے۔ جب ہم مریں گے تو کوئی بھی ہمارے خلاف اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، یا اسے دوزخ میں بھیجنے کے لیے استعمال نہیں کرے گا۔ جہنم لوگوں کے مرنے کے بعد عذاب کی جگہ ہے، لہٰذا ہمیں داؤد کی طرح ہونا چاہیے۔ ہمیں خدا سے معافی مانگنے اور اپنے گناہ پر پردہ ڈالنے اور اسے ہمارے خلاف نہ رکھنے کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ شروع میں داؤد نے خدا سے معافی نہیں مانگی، وہ جانتا تھا کہ اس نے خدا کی نافرمانی کی ہے۔ اس سے داؤد بہت افسردہ ہوا، لیکن پھر اس نے خدا سے معافی مانگنے کی دعا کی، اور خدا نے اسے معاف بھی کیا۔ خدا ہمیں معاف کرے گا اگر ہم اس سے معافی مانگیں گے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ یاد رکھیں، اس زبور کی آیت نمبر 1 اور 2 میں وہ تمام طریقے شامل ہیں جو خدا کی فرمانبرداری نہیں کرتے۔ آیت نمبر 9 اور 8 میں یہ الفاظ داؤد کے نہیں ہیں بلکہ خدا کے ہیں۔ خدا ہم سے بات کر رہا ہے، یہ خدا کا خاص وعدہ ہے۔ اگر ہم اس سے پوچھیں تو خدا ہمیشہ ہمیں دکھائے گا۔ ہمیں گھوڑوں اور خچر کی طرح نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ان لوگوں کی طرح ہونا چاہیے جن سے خدا بات کر سکتا ہے۔ اگرچہ برے لوگ غمگین ہوں گے، لیکن جو لوگ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ واقعی خوش رہنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ خدا سے اپنے گناہ معاف کروائیں، تب آپ کا دل صاف ہوگا۔ آئیے معافی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں خدا ہمیں سزا دے گا، لیکن اس نے یسوع کو سزا دی، وہ یسوع کے ساتھ ہمارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے یسوع کو سزا دی، ہمیں نہیں۔ اور یہ اس وقت ہوا جب رومیوں نے یسوع کو قتل کیا۔ ہمیں خدا کو بتانا چاہیے کہ ہمیں یقین ہے کہ اس نے ہمارے لیے ایسا کیا۔ آئیے پڑھتے ہیں زبور نمبر 32۔ مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ ڈھانکا گیا۔
مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خدا حساب میں نہیں لاتا اور جس کے دل میں مکر نہیں۔ جب میں خاموش رہا تو دن بھر کے کہرانے سے میری ہڈیاں گھل گئیں، کیونکہ تیرا ہاتھ رات دن مجھ پر بھاری تھا۔ میری تراوت گرمیوں کی خشکی سے بدل گئی۔ میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا۔ میں نے کہا کہ میں خداوند کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کروں گا، اور تو نے میرے گناہ کی بدی کو معاف کیا۔ اس لیے ہر دیندار تجھ سے ایسے وقت میں دعا کرے جب تو مل سکتا ہے۔ یقیناً جب سیلاب آئے تو اس تک نہیں پہنچے گا۔ تو میرے چھپنے کی جگہ ہے، تو مجھے دکھ سے بچائے رکھے گا۔ تو مجھے رہائی کے نغموں سے گھیر لے گا۔ میں تجھے تعلیم دوں گا اور جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا۔ میں تجھے صلح دوں گا۔ میری نظر تجھ پر ہوگی۔ تم گھوڑے یا خچر کی مانند نہ بنو جن میں سمجھ نہیں، جن کو قابو میں رکھنے کا ساز دہنا اور لگام ہے، ورنہ وہ تیرے پاس آنے کے بھی نہیں۔ شریر پر بہت سی مصیبتیں آئیں گی، اور جس کا توکل خداوند پر ہے رحمت اسے گھیرے رہے گی۔ اے صادقو، خداوند میں خوش و خرم رہو، اور اے راست دلو خوشی سے للکارو۔ آمین۔